الحمد للہ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ خلیل احمد گوندل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ محمد منشا شاد صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ شکیل احمد صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا فہیم اشتیاق سلطانی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی صدام حسین عطاری صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ محمد کامل مدنی صاحب، برادر عزیز خطیب اسلام حضرت مولانا حسان رضا عطاری صاحب، دامت فیوزہم، اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اس عظیم الشان اور عظیم المقاصد کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور خطیب اسلام حضرت علامہ قاری عبدالعزیز سیالوی صاحب، اور برادر عزیز محترم امیر حسین سیالوی صاحب، اور انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں.
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر محترم یادگار اسلام مخلصی فی اللہ حضرت علامہ خلیل احمد برکاتی صاحب زید مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ کثیر تعداد میں علماء جلوگر ہیں جن کی زیارت آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی باعث شرف ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس جب بھی آتا ہے مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے قلب و باطن میں بہار آ جاتی ہے، ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے اور روح کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ پورے ملک میں نہیں، پورے عالم اسلام میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ چیز اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ فتنوں کے اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت کے قلبی رابطے گنبد خضرا سے قائم ہیں۔ ہزار دشت پڑے، لاکھ کا آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پر نمی نہیں آئی، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، متاع عشق میں لیکن کمی نہیں آئی۔ جن دلوں کا عشق محمدی میں دھڑکنا مقدر تھا وہ آج بھی دھڑک رہے ہیں، اور ہجر نبی میں جن دلوں کا تڑپنا مقدر تھا وہ آج بھی تڑپ رہے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی پاک بارگاہ میں اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ یہ دورہ شرف ہے، اللہ کے گھر میں حاضری بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، اور پھر اللہ کے گھر میں حضور کے ذکر کی مجلس نصیب ہو جانا یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ اس وقت ہم دوری جنت میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر بھی جنت ہے، اور ذکر رسول کی مجلس اگر جنگل میں رکھ دی جائے تو اسے بھی جنت میں بدل دیتا ہے۔ تو ہم جنت در جنت میں بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے، اور جہاں علماء ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا گھر بھی جنت ہے اور ذکر نبی کی مجلس بھی جنت ہے، تو ہم دوری جنت میں بیٹھے ہیں۔
بہت سے لوگ وہ جلسے میں آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے۔ بہت سے پڑوس میں رہ کر نہیں آئے، بہت سے دوسرے گاؤں سے آئے بیٹھے، بہت سے پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ناخواندہ لوگ آئے بیٹھے، بہت سے بڑے نہیں آئے مگر چھوٹے بچے آئے بیٹھے، بڑے نہ آ کے چھوٹے ہو گئے، چھوٹے آ کے بڑے ہو گئے۔ تو دور سے آ جانا اور قریب سے آ سکنے کے باوجود نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے جو آئے ہوئے ہیں وہ بلائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سے قریب میں رہ کر بھی نہ آ سکے، تو وہ کل اگر کسی کو بتائیں نا تو یہ نہ کہیں میں رات کو محفل میں نہیں گیا تھا، بلکہ وہ بتائیں کہ میں اتنا بد نصیب ہوں رات کو میں جنت میں نہ جا سکا، کہ پڑوس میں جنت کا باغ کھلا تھا اور میں وہاں نہ جا سکا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھو، جو اس جنت میں نہیں آتے نا وہ اس میں بھی نہیں جا سکے۔ جو گھر چھوڑ کر اس جنت میں نہ آ سکے، جو ٹی وی چھوڑ کر اس جنت میں نہ آ سکے، جو ٹچ موبائل چھوڑ کر اس جنت میں نہ آ سکے، جو اپنی گپ شپ چھوڑ کر اس جنت میں نہ آ سکے، وہ قبروں سے اٹھ کر پل صراط سے گزر کر اس جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ جو اس جنت میں نہ آ سکے اس جنت میں بھی نہیں جا سکے، یہ ذہن میں رکھیں۔ 3 جملے تھے، 3 سینٹنسز جو خطیب اکٹھے بولتے تھے کبھی اور ادیب اکٹھے لکھتے تھے، اور یہ حقیقت تھی اس دور میں۔ لیکن آج دیکھیں ہم زوال کے کس درجے پہ ہیں۔ 3 جملے اکٹھے لکھے اور بولے جاتے تھے، کیا کہ یہ ناممکن ہے پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ناممکن ہے پھول کھلے اور بلبل نہ آئے۔ دوسرا جملہ تھا یہ ناممکن ہے شمع جلے اور پروانہ نہ پہنچے، اور تیسرا جملہ تھا یہ ناممکن ہے ذکر مصطفیٰ ہو اور امتی نہ پہنچے۔ لیکن اس بے حیائی کے دور نے اور دینی بے حسی کے دور نے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا۔ بد نصیب لوگ حقہ چھوڑ کے نہ آ سکے، تاش کی بازی چھوڑ کے نہ آ سکے، اپنا اڈا چھوڑ کے نہ آ سکے، اپنا گھر چھوڑ کے نہ آ سکے، اور پھر دعویٰ ہو کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب عشق تاجدار کائنات کا سینے میں ہوتا ہے نا، پھر معذوری بھی مجبوری نہیں بنتی ہے۔ سمجھ رہے؟ وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول، وہ جس کی ٹانگیں نہیں تھیں مگر اس نے کروڑوں کو چلنا سکھا دیا، اور اس نے بتا دیا عشق محمدی سینے میں ہو
تو معذوری مجبوری نہیں رہتی ہے، معذوری مجبوری نہیں رہتی، عشق ہونا چاہیے سینہ میں۔ اس کا سبب تو میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں نا کہ پڑوس میں جنت کا باغ کھلا ہو اور طبیعت مائل ہی نہ ہو جنت کی طرف، کہ آ سکتے ہوں مگر نہ آئے۔ اگر یہاں کوئی گلوکارہ ہوتی نا کسی چوک میں اور اس نے رقص بھی کرنا ہوتا، گانا بھی گانا ہوتا، تو پھر آپ دیکھتے کہ کتنا ہجوم ہے۔ کیوں؟ طبیعتیں ادھر مائل ہوتی ہیں، ادھر نہیں ہوتی۔ ادھر کیوں نہیں ہوتی امام الانبیاء کے غلام؟ اس کا سبب یہ ہے کہ قلب و باطن کی دنیا اجڑ چکی ہے، ضمیر مر چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، اور باطن زنگ آلود ہو چکا ہے۔ جس چیز سے امام الانبیاء نے روکا تھا نا کہ میری امت اس کے قریب نہ جانا، ہماری میجارٹی اور اکثریت نے اسی کو جب مار رکھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اور پہلے یہ سمجھ لیں کہ جلسہ میلاد کا ہے، لیکن میں مقصد میلاد سنانے لگا ہوں۔ جو میلاد شریف ہے اس کے دو آسپیکٹس ہیں، دو پہلو ہیں، ایک ہے واقعہ میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد۔ ایک ہے کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ امام الانبیاء کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو ہم یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، اور اس کیوں کا جواب خود حضور نے دیا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگ دین سیکھیں مجھ سے، میں دین سکھاؤں لوگوں کو۔ میں معلم بن کے آیا ہوں، میں ٹیچ کرنے آیا ہوں۔ تو جس شخص نے دین نہیں سیکھا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے حضور کی آمد کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دین سیکھا ہے۔ اس سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی عالم بنے، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس سیکھنے سے مراد یہ ہے، نماز پڑھنا فرض ہے نا، تو نماز کے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو صاحبان نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو زکوٰۃ کا نصاب اور اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ جس پر جو فرض ہے عمل، اس سے متعلقہ مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ آج تو لوگ بی اے بی ایڈ ہیں، ایم ایس سی ہیں، ایل ایل بی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، مگر اسلام کے، دین کے، ایمان کے بنیادی ضروری مسئلے بھی نہیں جانتے۔ اس فرض کو کسی نے فرض ہی نہیں سمجھا کہ شریعت پڑھ لیں، شریعت سیکھ لیں۔ دنیا میں بہت چالاک، دنیا کی ہر چیز جانتے ہیں، جن سے تعلق نہیں ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین نہ سمجھ سکے، دین نہ سیکھ سکے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں آیا اس لیے ہوں کہ لوگ دین سیکھیں مجھ سے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں نا یا 2 بیٹے ہیں، تو وہ ایک بیٹا بھی حضور کے دین کو نہیں دیتا۔ اس کی طلب ہوتی ہے چاروں افسر بن جائیں، چاروں دنیا کی کوئی ڈگری لے لے، کوئی عہدہ اور منصب پا جائیں،
کتنے لوگ ہیں کہ جن کی طلب ہے اللہ نے اولاد دی تو ان کی گٹی میں حضور کا دین رکھنا ہے. اس طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں. دین سیکھنا کتنا ضروری ہے. امام راضی نے لکھا ہے اور داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان بیٹھا تھا. تو جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب، یہ جس سے آپ محو گفتگو ہے نا، یہ غلام، اس کی زندگی کے چند منٹ رہ گئے، یہ فوت ہونے والا ہے. چند منٹ رہ گئے اس کی زندگی، یہ فوت ہونے والا ہے. امام الانبیاء کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا کہ میرے غلام، تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب جو کرنا ہے کر لے. آج کا کوئی جوان ہوتا بھاگ جاتا، گھر والوں سے مل لوں، دوستوں یاروں سے مل لوں، مر تو ویسے جانا ہے، دو چار مار کے کیوں نہ مروں. وہ اگر ان کی تربیت کی تھی حضور نے، وہ پہلے تھوڑا دور تھا اور قریب ہو گیا. آقا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ عرض کی اللہ کے حبیب، میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب ماں سے پوچھنے جاؤں کیا کرنا ہے، باپ سے پوچھوں کیا کرنا؟ نہیں میرے آقا، مجھے معلوم ہے میرے لیے میری اتنی ماں مہربان نہیں جتنا رسول مہربان ہے. میرا باپ اتنا میرا بھلا نہیں چاہتا جتنا حضور چاہتے ہیں. تو میرے آقا پچھلی ساری زندگی آپ کے اشاروں پہ لٹا دی ہے، اب یہ تو چند منٹ رہ گئے، یہ بھی تیرے قدموں میں قربان. لیکن آقا آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. اب غور سے سننا، آقا میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے. امام الانبیاء فرما سکتے تھے بھئی وضو ہے تو نفلوں میں جت جاؤ. حسان کا کلام یاد ہے تو وہی سنا دو اٹھ کے. کچھ فرما سکتے تھے اور، لیکن امام الانبیاء نے جو سب سے ضروری شے تھی وہ بتائی. فرمایا اگر اپنے نبی سے مشورہ لیتا ہے، او میرے غلام تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، ایسا کر جو شریعت کے مسئلے تجھے معلوم نہیں، تو پوچھتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں. یہ زندگی کے آخری چند منٹ بھی وہ میرے غلام شریعت اور دین سیکھنے میں گزار دے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں بیٹیاں بی اے بی ایڈ استانیاں لگی ہوئی ہیں، جوانوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں، مگر اتنی شریعت بھی نہ جان سکے. جسم ناپاک ہو تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو جس پیغمبر کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ دین سیکھیں اور میں سکھاؤں، اسی پیغمبر کی امت دین سیکھنے سے دور ہو گئی. ہم کس درجے پہ؟ ایک ہے جشن میلاد، ایک ہے مقصد میلاد. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو ہم چرانگاں کرتے ہیں نا، یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے. یہ جو ہم گھر سجاتے ہیں، یہ ہماری خوشی ہے ہمیں حضور مل گئے. 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتے ہیں، گلیاں صاف ہو جاتی ہیں، چوک صاف ہو جاتے ہیں، سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں. یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے. لیکن یہ جو گلیاں اور چوک صاف کرتے ہیں، سڑکیں، یہاں سے گزرنا کس نے ہے؟ خود ہم نے گزرنا ہے نا. تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، اگر غور کرو تو گویا آقا پیغام دے رہے، او میرے امتی، اور تو نے وہ گلی اور چوک صاف کر لیا جہاں سے تو نے گزرنا ہے. 50 سال تیری عمر ہو گئی، ابھی تک وہ دل پاک نہ کر سکا جہاں میں نے ٹھہرنا ہے. داڑھی سفید ہو گئی، تو ابھی تک وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جنہیں میں نے جلوہ دکھانا ہے. کوئی آنکھ پاک رہ گئی ہے؟ قرآن نے تو اصول دیا تھا، قد افلح من تزکا، فلاح وہ پائے گا، جنت اسے ملے گی. حضور اس پہ راضی ہوں گے کہ جس نے تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا.
یہاں نہ آنکھیں پاک رہی، نہ کان پاک رہے، نہ زبان پاک رہی. جوان لڑکے لڑکیاں ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے ہیں، گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، کیبل کے کنیکشن لے رکھے ہیں. جن کا زیادہ دولت زیادہ ہے انہوں نے چھتوں پہ ڈشیں لگا رکھی ہیں. ہوٹلوں پہ گانے ہیں، بسوں میں گانے ہیں، سزوکیوں میں گانے، رکشوں میں گانے ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا یکون فی ہذہ الامت اربع فتن، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں مختلف ادوار میں اور مختلف زمانوں میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دیں گے. آج ہماری بربادی کا سبب کیا ہے؟ سنو غور سے. امام الانبیاء نے فرمایا وہ آخری فتنہ جو میری امت کو برباد کر دے وہ کیا ہوگا؟ وآخرھا الغنا. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کو برباد کرنے والا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا. آج کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں، کسی کا موبائل گانوں سے خالی نہیں. اور ہوٹل پہ جاؤ تو گانے ہیں، رکشے میں بیٹھو تو گانے، ٹرک گزرے تو گانے، بس میں گانے. بسوں میں صرف گانے نہیں ہیں، بسوں میں LCDs لگی ہیں. ملک بنا ہے کلمے کے نام پر اور فلمیں یہاں انڈیا کی چل رہی ہیں. یہ بے حیاء اور بے غیرت حکمران یہ اس کو ریاست مدینہ کیا بنائیں گے جو بسوں سے فلمیں اور ڈرامے بند نہ کروا سکے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا جب شریعت کی بات ہوتی ہے تو یہ بکنے لگتے ہیں جی شریعت بل پاس نہیں ہو رہا. بل لے آتے ہیں. افغان کے مجاہدوں نے بتا دیا جھوٹ مت بولو منافقو، مصطفیٰ کی شریعت بل کا مسئلہ نہیں، یہ دل کا مسئلہ ہے. اگر دل پاک ہو، ارادے پاک ہو تو حکومت آئے محمد عربی کے غلاموں کے پاس. امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے جس دن خدا نے ہمیں حکومت دی اس دن کا سورج بعد میں ڈوبے گا، محمد عربی کا نظام پہلے نافذ ہو جائے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو آواز آ رہی ہے تو نے چوک سجا لیے، تو نے سڑکیں صاف کر دی، تو نے گلیاں صاف کر دی، لیکن یہاں سے تو نے گزرنا ہے. ابھی تک وہ دل پاک نہ کر سکا جہاں میں نے ٹھہرنا ہے. تو کسی نے کہا یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. لیکن کاسا دل پاک بھی تو ہو، دل پاک بھی تو. امام الانبیاء کے غلاموں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہماری میجارٹی نے اسی کو جفا مار رکھا. پھر یہ دیکھیے کہ لاکھوں میٹر کپڑا بینر بنا کے نا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں لگا دیتے. میں کہتا ہوں کروڑوں لگانا چاہیے، منع نہیں کر رہا ہوں مگر حقیقت کی طرف لا رہا ہوں. یہ ہماری خوشی ہے کہ اتنا کپڑا ہم نے لگا دیا کہ ہمیں حضور مل گئے. بینر پہ آیات لکھوا دی، کسی پہ لکھوا دیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. مگر شریعت پڑھو تو حضور آواز دے رہے ہیں یہ تیری خوشی ہے، تو نے لاکھوں میٹر کپڑا بازاروں اور سڑکوں پہ لٹکا دیا. اگر جوان بیٹی کو گھر سے نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی. بیٹیاں پردہ کر رہی ہیں، تصور کریں. بہو بیٹیاں پردہ تو کیا کرنا تھا، ان کا تو شریعت والا لباس نہیں رہا. اتنا کپڑا لگ گیا بینروں پر تو یہ تو ہماری خوشی ہے. اور صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروانا تھا، ہم وہ نہ کروا سکے.
تو پھر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضور کے غلام ہیں؟ امام الانبیاء کے غلام ایسے نہیں ہوتے ہیں. اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں حضور کا سچا محب کون. پیروں کے پیر فرما رہے غوث اعظم. آپ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ. کہا جو مصطفیٰ کا سچا محب ہے اس کی پہچان یہ وہ خود کسی شے کا مالک ہی نہیں ہوتا, اس کی ہر شے کا مالک اس کا رسول ہے. اس کا کیا مطلب؟ آگے دو لفظ بولے, فرمایا محبت و تملک لا یجتمعان, کہ تاجدار کائنات کی محبت بھی ہو اور پھر مرضی اپنی چلے, یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی. حضور کا محب وہ ہے جس کی کوئی شے اپنی نہیں ہوتی, ہر شے حضور کی ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ غوث پاک کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ گھر اس کا ہوتا ہے مگر وہاں شریعت رسول کی چلتی ہے. بہو بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر پردہ رسول کا چلتا ہے. اولاد اس کی ہوتی ہے مگر گھٹی میں تعلیم رسول کی رکھتا ہے. شادی اس کی ہوتی ہے مگر ذکر رسول کا ہو رہا ہوتا ہے. ملک اس کا ہوتا ہے, قانون نبی کا نافذ ہوتا ہے. تخت اس کا ہوتا ہے, نظام مصطفیٰ کا ہوتا ہے. یہ ہے محبت. لیکن دیکھیے اس سائیڈ پہ کون جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کے غلام. یہ ملک بنا ہے کلمے کے نام, اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس میں دو رائے تو نہیں ہو سکتی. لیکن جب سے ہمارا ملک بنا ہے تب سے یہ زوال در زوال کی طرف. کیوں؟ جتنے حکمران آئے ہر آنے والے نے بے غیرتی اور بے حیائی کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ہماری ذلت عزت میں کیوں نہیں بدل رہی؟ ہمارا زوال عروج میں کیوں نہیں بدل رہا؟ ہماری بے چینی سکون میں کیوں نہیں بدل رہی؟ لوگوں کے چولہے بجھ گئے, معاشی طور پر لوگ اتنے تنگ دست ہو گئے, مہنگائی نے جکڑ لیا. غریبوں کی بیٹیاں جوان ہو کے بوڑھی ہو گئیں, رخصتی کا سامان نہیں. غریب بیمار تڑپتے ہیں, دوائی کے پیسے نہیں. بچے باصلاحیت ہیں, پڑھائی کی فیس نہیں. کہیں صاف پانی نہیں مل رہا, کہیں گیس نہیں, کہیں بجلی نہیں, کہیں سڑکیں نہیں. اتنا عرصہ ہو گیا ملک کو بنے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی بنیاد پہ بنا تھا نا اس کو ہم بھول گئے. امام الانبیاء کے غلاموں جتنے آنے والے حکمران تھے سب حکمران آپ دیکھ لیں ان کی صرف انگریزی تعلیم تھی. آج تک ملک کے تخت پر کوئی محمد عربی کی شریعت کا عالم نہیں آیا. تو یہ کامن سینس کی بات. سبزی والے سے سبزی ملتی ہے, دوائی نہیں ملتی ہے. دوائی والے سے دوائی ملتی ہے, سبزی نہیں ملتی ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں قوم بے دینوں سے دین ڈھونڈتی رہی, اور دین بے دینوں سے نہیں دین والوں سے ملے گا. جب تخت پر وہ آئے گا جس نے ٹوٹے مسلح پہ بیٹھ کر تاجدار کائنات کی شریعت پڑھی ہوگی. تاجدار کائنات کی شریعت کا عالم جس دن آ گیا نا اسی دن دین نافذ ہو جائے گا. تاجدار کائنات کے غلاموں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں؟ تاکہ لوگ دین سیکھیں اور شریعت سیکھیں. یہ جب بچوں کے جلسے ہوتے ہیں نا فراغت کے بعد, کسی مدرسے میں بچے فارغ ہو جائیں, کوئی قاری اور حافظ بن جائے یا عالم بن جائے, تو پھر انہیں رخصت کرتے ہیں, سندیں بھی دیتے ہیں اور دستار فضیلت باندھتے ہیں سر. اب یہ جو پگڑی باندھتے ہیں اس کو فضیلت کی پگڑی کیوں کہتے ہیں؟ دستار شرافت کیوں نہیں کہتے اس کو دستار کرامت کیوں نہیں کہتے؟ دستار فضیلت کیوں کہتے ہیں؟
جن بڑوں نے اس پگڑی کے ساتھ فضیلت کا لفظ لگایا انہوں نے پیغام دیا تھا کہ قوم سمجھ جائے جب بھی فضیلت ملے گی علم سے ملے گی. اگر اقوام عالم میں ہم کوئی مقام پانا چاہتے ہیں، گر چکے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ فضیلت ہمیں صرف علم سے ملے گی. اور علم کون سا؟ علم شریعت. کیونکہ دوسرے تو فنون ہیں، میں انہیں علوم ہی نہیں مانتا. وہ تو فنون ہے. دیکھیں نا، انگریزی میں بھی دو لفظ الگ الگ بولے جاتے ہیں، ایک ہے نالج، ایک ہے انفارمیشن. علم اور ہوتا ہے، معلومات اور ہوتی ہیں. یہ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں نا بعض بدبخت لوگ اور اسلام پر گفتگو کرتے ہیں، صرف چند ایک معلومات ہوتی ہیں ان کے پاس، علم کوئی نہیں ہوتا ان کے پاس، اور یہ انہیں اسکالر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک پلاننگ تھی. اس کا ثبوت ہے میرے پاس. امام الانبیاء کے غلاموں، جب پاکستان میں پہلا ٹی وی اسٹیشن بنا نا کراچی میں، پاکستان میں پہلی بار جب ٹیلی ویژن کا اسٹیشن بنا تو کہاں بنا تھا؟ کراچی میں. اس کے جو پروڈیوسر تھے یا ہیڈ تھے اس کے، وہ تھے ذوالفقار بخاری. اور جن لوگوں نے کام کرنا تھا نا ان کی ماتحتی میں، ان میں ایک پروفیسر شمیم اختر صاحب بھی تھے. تو پروفیسر شمیم اختر صاحب نے اس راز کو فاش کیا. وہ کہتے ہیں میں اس پہلی کانفرنس میں موجود تھا. جب ہماری سیٹنگ ہوئی پورے عملے کو بٹھایا اس پروڈیوسر نے اور کہنے لگا کہ اوپر سے آرڈر آیا، یہ ایوب خان نے منگوایا تھا پہلا ٹی وی اسٹیشن کہ میں یہاں کھولوں گا اپنی سیاسی کمپین چلانے کے لیے. تو ذوالفقار بخاری نے کہا کہ یہ کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے اور یہاں کے رہنے والے بڑے پکے اور کٹڑ مسلمان ہیں جو جڑے ہوئے ہیں حضور کی شریعت کے ساتھ. اگر ان کے گھروں میں ہم جا کے خود یہ کہیں نا کہ بچیوں کو پردہ نہ کرواؤ، یہ پردہ ختم کروا دو، اور یہ ڈانس اور گانا اس کے دیکھنے اور سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ تمہارا گلا کاٹ دیں گے اگر ڈائریکٹ ہم خود بات کریں ان سے. اس نے کہا کہ اب ہم ٹی وی کے ذریعے ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. یہ ٹی وی خریدیں گے، گھر گھر ٹی وی ہوں گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ انہیں ٹریننگ دے رہا ہے. ابھی پہلا ٹی وی اسٹیشن کھلنے والا ہے. انہیں کہہ رہا ہے ہم نے کرنا کیا ہے. کہنے لگا کہ جتنے ہم ڈرامے دکھائیں گے نا ان میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک سائیڈ ہیرو ہوتا ہے، ایک منفی کردار ہوتا ہے، ایک پازیٹیو کردار ہوتا ہے. تو جن کا اچھا کردار ہم دکھائیں گے نا وہ لوگ کلین شیو ہوں گے، داڑھی منڈے ہوں گے، پینٹ کوٹ پہنا ہوگا، ٹائی لگی ہوگی. اور ڈراموں میں اور فلموں میں جنہیں ڈاکو بنائیں گے ان کی داڑیاں رکھوائیں گے، ان کے سروں پہ پگڑیاں رکھیں گے، ان کا لباس مولویوں والا ہوگا، دیندار لوگوں والا ہوگا. جب فلموں اور ڈراموں میں بار بار ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ کلین شیو اچھے ہیں کیونکہ اچھا کردار انہیں دیں گے، اور یہ داڑیوں والے اور پگڑیوں والے یہ تو چور اور ڈاکو نظر آ رہے ہیں، تو انہیں نفرت ہو جائے گی پگڑی سے اور داڑھی سے. وہ کہیں گے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں داڑیوں والے. یہ پورا ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہے. وہ بدبخت مر چکا ہے، اپنے نام کے ساتھ بخاری لکھتا تھا. ذوالفقار علی بخاری جو پروڈیوسر تھا پہلا. دوسرا اس نے یہ کہا جو میں آپ کو راز بتانے لگا ہوں. اس نے کہا کہ تم میں سے جو تھوڑی سی محنت کر کے کچھ عربی سیکھ لے گا نا
اس کو میں تنخواہ میں 100 روپیہ یا 200 روپیہ زیادہ دوں گا. کیوں؟ تم تھوڑی سی سوجھ بوجھ حاصل کرو، چند ایک حدیثیں رٹ لو، تو ہم تمہیں مذہبی سکالر بنا کے ٹی وی پہ پیش کریں گے، اور پھر تم بیان کرنا کہ شریعت میں پردہ ضروری نہیں ہے، عورت کے چہرے کا پردہ تو ضروری نہیں ہے. تم بیان کرنا گانا اگر تھوڑا سا دیکھ لیا جائے کوئی حرج نہیں، یہ ریفریشمنٹ ہے. تم بیان کرنا، سننے والے سمجھیں گے یہ کوئی مذہبی سکالر بول رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آگ کہاں سے لگی ہے. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، اور کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. امام الانبیاء کے غلاموں پھر گھروں میں جب ٹی وی آ گئے تو قوم کو ٹی وی کی ٹی وی ہو گئی. شریف گھرانوں کی بہو بیٹیوں نے جب ڈرامے اور فلمیں دیکھا کہ وہ بھی عورتیں ہیں جن کے آدھے جسم ننگے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی یہی فیشن کریں گے. گھر گھر یہ ٹی وی نے آگ لگائی بے غیرتی کی. ورنہ امام الانبیاء کے غلاموں بچپن میں حال یہ تھا، ہم دیکھتے تھے کہ اگر ریڈیو بھی چل رہا ہوتا نا اور گانا آ جاتا اور گھر کی خواتین بیٹھی ہوتی تو لوگ ٹی وی اس کو بند کر دیتے تھے، ریڈیو کہ بچیاں بیٹھی ہیں گانا میں چلے. اس حد تک غیرت تھی. دھیرے دھیرے قوموں کو بے غیرت بنایا جاتا. علامہ اقبال یہی کہتا ہے، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. اب تصور کریں امام الانبیاء فرما گئے میری امت پر مختلف ادوار میں زمانوں میں 4 بڑے فتنے آئیں گے، اور آخری بڑا فتنہ جو اسے برباد کر کے رکھ دے گا وہ کیا؟ وہ گانا ہوگا. کوئی گھر گانے سے خالی نہیں، کوئی شادی گانوں کے بغیر ہی نہیں ہوتی. ہوٹلوں پہ چلے جاؤ تو گانے، ٹرک گزرے تو گانے ہیں، سزوکیوں رکشوں والے گانے چلا رہے. حالانکہ مزدور لوگ ہیں، صبح نکلتے ہیں اپنا رزق کمانے کے لیے، لیکن شام کو جب پلٹتے ہیں نا سارا دن طوائفوں کے گانے چلتے ہیں. بد نصیب لوگ اتنا رزق کما کے نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما لاتے ہیں. اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے دھیان نہیں دی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبوب کے غلاموں تمہارے لیے زندگی گزارنے میں سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے لفظوں میں یوں فرمایا جا رہا ہے کہ جس قوم کو مصطفیٰ مل جائے اسے کسی اور کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. امام الانبیاء جیسا نبی جنہیں مل جائے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا مجمع عام میں، آقا نے فرمایا تھا میرے امتیوں سجدہ شکر بجا لاؤ. کس بات پر؟ کہ جب اللہ امتوں میں نبی تقسیم کر رہا تھا تو اپنے بختوں پہ ناز کرو اور شکر کرو. کیا؟ کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ نبیوں میں سے میں تمہارا بن گیا، امتوں میں سے تو میری بن گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ وطہا. ہم اپنے نبی کے، ہم غوث ورا کے، نعرہ حیدری، علماء اسلام. 11 نبیوں نے تمنا کی تھی
کہ مولا ہمیں محبوب کا امتی بنانا تھا اور ہمیں طلب کے بغیر یار کا امتی بنا دیا. اتنی بڑی عزت دی اللہ رب العزت نے، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ کتنا بڑا انعام کیا اللہ رب العزت نے. امام الانبیاء نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. اب یہ غور سے سنیں کہ حضور کی نظر میں منکر کون ہے. ہمارے ہاں تو کنسپٹ یہ ہے کہ جو زبان سے انکار کرے وہ منکر ہوتا ہے. اللہ رسول کا انکار کر دے، فرشتوں کا، جنت و دوزخ کا انکار، وہ منکر ہوتا ہے. اب حضور بتا رہے ہیں کہ شریعت کی نظر میں منکر کون ہے. فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ اب امام الانبیاء کے لفظ سنیے. آقا نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا، جو میں نے کہا اس نے وہ کیا وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا. جس نے میری نہ مانی. اب امام الانبیاء کے غلاموں اب دیکھنا چاہیں کہ گھروں میں کتنے رسول کی مان رہے ہیں، یا اس محلے میں کتنے ہیں جو نبی کی مان رہے ہیں. ورنہ گھر گھر دستک دو نا، بچوں سے پوچھو، بوڑھوں سے پوچھو، عورتوں اور مردوں سے پوچھو، تو ہر کوئی کہے گا ہم حضور کو مانتے ہیں. اس گاؤں میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے میں حضور کو نہیں مانتا. لیکن زوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، حضور کی نہیں مانتے ہیں. اب بھی بات شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو کہ حضور کو مانتے، حضور کی نہیں مانتے. کیسے؟ اگر دیکھنا چاہو تمہارے گھروں میں کتنے ہیں جو حضور کی مانتے ہیں تو پھر 5 وقت دیکھو اذان کے بعد کتنے نماز پڑھتے ہیں. تمہیں معلوم ہو جائے گا گھر میں کتنے ہیں جو رسول کو مانتے ہیں، کتنے ہیں جو رسول کی بھی مانتے ہیں. مسجد کے ارد گرد آبادی دیکھ لیں، گھر دیکھ لیں، اور 5 وقت مسجدوں کے نمازی دیکھ لیں کہ کتنے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا محلے میں کتنے لوگ ہیں جو صرف رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے ہیں. اس پورے گاؤں میں کتنی عورتیں ہیں جو شریعت والا پردہ کرتی ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گاؤں میں کتنی ہیں جو نبی کی مانتی ہیں. یہ دیکھ لیں آپ صورتحال. تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صرف دعویٰ کریں گے اور پار نکل جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے لا یبال المرء ما اخذ منه